رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس اور اس کی تسبیح۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہمارے ادھر ہی اسلام پورے کا ایک نوجوان جو سنی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، وہ پچھلے دنوں ہی شیعہ ہوا۔ میں نے اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیوں ہو گیا۔ ہمارے جیتے جی اور ایسے حالات کے اندر ہمارا ہی ایک جاننے والا واقف، وہ اگر باقاعدہ طور پہ اگر شیعہ مذہب کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ میں نے اپنے ایک جاننے والے کی ذمہ داری لگائی، اس نے وہ ساری تفصیل بھی مجھے بتائی۔ اس کی جو بنیاد بنی بات وہ کیا تھی کہ ایک شخص ہے، آپ میں بھی جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا نام ہے مرزا محمد علی جہلمی۔ اس نے تحقیق کے نام پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تنقید کا نشانہ بنایا، تحقیق کے نام پہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ، وہ احادیث مبارکہ نہ جانے کیوں نہیں بیان ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عصمت، ان کی ناموس اور ان کی عزت کے بارے میں فرمائی۔ لیکن وہ تحقیق میں صحیح احادیث بھی پیش کرتا ہے، حوالے بھی دیتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ ایک حدیث پیش کر کے کسی بھی بات کو واضح نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اس نے اپنی تحقیق میں یہ بات پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میرے اس نظام کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہوگا۔ یہ ٹھیک حدیث ہے، صحیح ہے، اور علامہ البانی نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ایسے کرنا، اس کو کافر قرار دینا، اس کو اپنے دین سے خارج اور قیامت تک اس پہ لعنت کرتے رہنا، جو بھی تمہاری مجلس لگے اس میں اس کو ضرور موضوع بحث لانا۔ یہ تو نہیں آپ نے فرمایا۔ جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیش گوئی کر کے خاموشی اختیار کی تو ہماری زبانوں کو کیسے اجازت ہے کہ ہم کسی پہ تنقید کریں۔ دوسرا یہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے اندر کتنی حکمت اور دانائی ہوتی ہے، کس قدر آپ کا فرمان معنی رکھتا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، کہ جب میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نہ زیبا ذکر ہو، نہ مناسب بات ہو، تو پھر تم نے اپنی زبانوں کو روک لینا ہے، رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی طرف سے جو دین آیا ہے، یعنی جو روایات انہوں نے بیان کی ہیں، وہ سب مشکوک ہو جائے۔ اس طرح تو دین سارے کا سارا مشکوک ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی حدیث ہے جس میں جا کے آگے صحابی کا تذکرہ نہیں آتا؟ اور یہ کیا ہوا کہ ہم
اس صحابی کو تو تسلیم نہ کریں، لیکن اس کے بعد والے جو تابعین ہیں، جو تبع تابعین ہیں، جو محدثین ہیں، ان کو ہم تسلیم کریں، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، ایمان لائے، آپ کی زیارت کی، ان کو ہم تنقید کا نشانہ بنا لیں؟ تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو اس شخص نے کھڑا کیا، اسی کی وجہ سے وہ شخص رائے راست سے ہٹتا ہٹتا شیعت کی گود میں جا بیٹھا۔ اس کی وجہ وہی مرزا محمد علی جہلوی بنا۔ میں نے تحقیق کی پوری، پھر آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے ایسے باتیں اور ایسی تنقید اور ایسی باتیں اس کے سامنے کی تو وہ پھسلا، اور اس وقت مجھے امام ابو زرع رحمہ اللہ کا قول ایک یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام اور ہمارے درمیان ایک بند دروازہ ہے، جو اس دروازے کو کھول لیتا ہے وہ پھر باقی صحابہ پر بھی جری ہو جاتا ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہے، آپ ابتدائی طور پہ یزید اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تنقید سنیں گے ان لوگوں سے، اور اس کے بعد چلتے چلتے تنقید رکے گی نہیں، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے گی، اور وہاں سے ہوتی ہوئی سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر تک جائے گی۔ یہ تنقید ٹھہرنے والی نہیں۔ اس وجہ سے اس نے یہاں تک باتیں کہہ دیں مرزا محمد علی نے کہ اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلے کہ میری خلافت کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر یہ کیا ہوا تو وہ آ کے بہت خفا ہوں، ناراض ہوں، یعنی ایسی جو کر نہیں سکتا وہ ایسے مفروضوں کے طور پہ اس نے بیان کر کے شیعہ مذہب کو ایسے اس نے سپورٹ کیا ہے۔ کل میں نے اس بات کا مشاہدہ خود کیا، کیونکہ ہم اس معاشرے کے اندر اصلاح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جن سبیلوں پر لوگ متعین تھے، پہلے اس سے پہلے بھی ہم ظاہر اسی معاشرے کے اندر جیتے رہے، تو پہلے اور صورت تھی، اب باقاعدہ وہی شیعہ کی وہ پیٹنے والی، وہ جو ان کی ثناخوانی کہہ لیں، ان کی جو مرثیے ہیں وہ کہہ لیں، نوعے ان کے، وہ ان سبیلوں پر لگے ہوئے تھے اور باقاعدہ پیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کون کر رہے تھے؟ یہ اہل سنت کی طرف سے جو سبیلیں لگتی ہیں حنفی بریلوی کی طرف سے، وہ اکثر اس میں شامل، یعنی ان کو اس معاشرے کے اندر اگر سپورٹ کیا جائے گا تو پھر ہم اپنی نسل نو کو اس شیعت کے فتنے سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اس بات کو اگنور نہ کیجیے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کوئی شخص، وہ اہل حدیث، اقل ہی مجھے ایک اہل حدیث بھائی کا ایک میسج آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ سیدنا حسین، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل، کوئی مصیبت پیش آئے تو تم میری مصیبت کو یاد کر لینا، تمہاری مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ اس میں دو باتیں قابل غور، ایک تو امام کا لفظ، کیا آپ نے کبھی کسی اہل سنت کی زبان سے امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان سنا ہے؟ کیا آپ نے امام ابو ہریرہ کا لفظ کبھی سنا ہے کسی سے؟ پھر حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ امام کا لفظ کیوں لکھا اور بولا جاتا ہے؟ کیا اہل سنت کو اس بات کا شعور نہیں ہے؟ جو اثنا عشریہ شیعہ ہیں، اثنا عشرہ کہتے ہیں 12 کو، تو وہ کہتے ہیں، ان کا ایک موقف ہے، نقطہ نظر ہے کہ 12 ائمہ جو ہیں وہی قیادت کرنے والے ہیں، اور وہ سب کے سب وہی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اور ان کے جو آخری امام ہیں وہ امام غائب ہیں جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئے، وہ امام مہدی، ہم ان کو امام مہدی کہتے ہیں، امام مہدی منتظر، وہ بھی اسے امام مہدی کہتے ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس وقت سے تھے جب تک ان کے والد تھے، اس وقت سے وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی اس کو 1300 سال کا عرصہ بیت گیا اور وہ وہاں پہ موجود ہیں، غار کے اندر چھپے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے،
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امام مہدی کو جنہوں نے ظہور پذیر ہونا ہے وہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت دے دے گا، یعنی ان کے بارے میں پہلے کچھ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پہ اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اور دیگر علامات بھی بیان فرمائی۔ تو شیعہ کا جو نقطہ نظر ہے 12 ائمہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب وہی دین کے، وہی حکومت کے، وہی سب کچھ ہمارے امامت کا حق وہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور اس وجہ سے ہم بھی امام حسین امام حسن کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نہیں ہے تو پھر کون امام ہو سکتا ہے؟ اگر سیدنا عمر بن خطاب امام نہیں ہے، جن کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حقدار۔ تو ان کو امام کیوں نہیں کہتے؟ تو اس بارے میں توجہ دیجئے، امام کے لفظ کو آپ نے اگر سارے صحابہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو کہیں، اگر صرف حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ امام کا لفظ کہا سنا بولا جاتا ہے تو اس سے احتراز کیجئے۔ یہی دراصل دروازے ایسے سمجھے ہمارے لوز پوائنٹ جس کی وجہ سے ان کو یہ جسارت ہوتی۔ اس کے بعد اس قول کی طرف میں آتا ہوں جس کی نسبت انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی۔ آپ نے کبھی ہماری زبانوں میں بھی فرق دیکھا ہو، ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی اور انداز سے لیتے ہوں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی اور انداز سے لیتے ہوں، آپ کو وہاں یہ بات نظر آئے گی کہ وہ اپنے جو متعین کردہ امام ہیں یا اپنے جو جن کو وہ صحابی سمجھتے ہیں ان کا نام تو ادب اور احترام سے، اور دوسروں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، ان کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں، اور اگر لیتے ہیں تو سب و شتم کے ساتھ دیتے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر یہ قانون بن جائے کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ نہ کہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ اسی وجہ سے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو اہل سنت ہیں جن کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا ہے، قرآن کے صفحات میں کیا ہے، انہیں پھر بے قراری ہوتی ہے اور یہ انتشار کا باعث بنتی ہے۔ تو اس مسئلے کا اگر حل حکومت کے پاس ہے تو وہ یہی حل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَامْسِكُوا، کہ جب میرے صحابہ کا ایسا تذکرہ ہو جو صحیح نہ ہو، جو روا نہ ہو، تو اپنی زبانوں کو روک لو، رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس کو پاکستان کا، دنیا کا یہ قانون بنا دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ انتشار سارا ختم ہو جائے۔ جو جس کا مذہب ہے ہم اس پہ بات نہیں کرتے، اور دنیا کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کی محترم ہستیوں کے بارے میں یہ زبان نہ کھولی جائے، اس کو لگام دی جائے، اس پہ جو ہے اپنی سوچ فکر یا اپنا نقطہ نظر اس پہ نہ مسلط کیا جائے۔ اپنا مذہب جو بھی ہو، جو بھی رکھے، جس کو گمراہی، جس کو ہدایت نصیب ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر امن ہم چاہتے ہیں تو اس کا ایک حل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں تحریری طور پر، زبانی طور پر، اشاروں کے طور پر، نام لے کر، نام لیے بغیر، اندر اپنے امام باہر گاہوں کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر، اپنی ہر جگہ پہ اور باہر بھی کہیں بھی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات نہ ہو تو یہ ملک امن سے چلتا رہے گا، اور اس پہ کوئی ایسی خامی خرابی پیدا نہیں ہو۔ اور آپ بھی اس چیز کو پروموٹ کیجئے، سوچ اور فکر کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی حیثیت بیان کی ہے اس سے یہی بات واضح ہوتی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہم
جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مختلف اقوال نسب کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں ان کی، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسے لگتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اقوال ہی لکھتے رہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اتنے اقوال ان کی طرف منسوب کر دیے گئے جن کی نسبت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت نہیں۔ سیدنا حسین کی طرف ایسے اقوال منقول کر دیے گئے جو ان سے ثابت نہیں ہے، کوئی اس کا سلسلہ سند نہیں دکھا سکتا، لیکن بیان کر دیے جاتے ہیں اور وہی بیانات آگے منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی حیثیت تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو دیگر لوگوں کے پاس نہیں ہے، دیگر صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کے پرتلے سے وہ صحیفہ نکال کے دکھایا جس پہ مختلف باتیں درج تھیں، اس میں یہ بھی تھا کہ من غیر منار الارض فعلیہ لعنت اللہ، کہ جس نے زمین کے نشانات کو مٹایا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ من آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ، کہ جس نے کسی بدعتی کو جگہ دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ لعنت کوئی نہیں کرتا، آج آ کے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وفادار نظر آتے ہیں لعنت و ملامت کے لیے۔ تو ایسے حالات کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو قول منسوب کیا، جو میں نے آپ کو بتایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو مشکل پیش آئے تو وہ میری جو وفات کی مشکل ہے وہ سامنے رکھ لے گا تو اس کے لیے اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحیح سند سے ثابت۔ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس دھرتی پر سب سے بڑی مشکل پیش آئی وہ سیدنا حسین کو پیش آئی، حالانکہ ایسا نہیں۔ اور آپ جانتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری منزلت، مقام، مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی وجہ سے، اہل بیت کے چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے۔ تو جب یہ بات آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اہمیت کیوں نہیں دی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اہمیت دیں گے تو بات آگے اچھے طریقے سے چلے گی۔ اگر ہم اپنی جو صورتحال ہے یا اپنا موقف اور اپنا نقطہ نظر ہے اسی کو عام کرتے رہیں گے تو اس طرح ہم دین پہ نہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی دنوں کے اندر لوگوں کو نظر و نیاز یاد آ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر ہے، نیاز ہے، تو وہ عام دنوں میں کیوں نہیں دی جاتی؟ وہ ان دنوں میں آ کے کیوں دی جاتی ہے؟ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی صحیفے کے اندر جو بات لکھی تھی اس میں یہ بات بھی تھی کہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت، تمام لوگوں کی اور فرشتوں کی لعنت۔ اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز تقسیم کرتے ہیں، وہ جتنی بھی جلیل القدر ہستی ہو، ہمیں اس سے اختلاف نہیں، لیکن اللہ اللہ ہے اور اولیاء اللہ یا اللہ کے نیک بندے وہ بندے ہیں، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، ان دونوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جو نصرانی ہے، عیسائی ہے، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے ہی مبالغہ کر کر کے ان کو کیسے بڑھا دیا، کیسے بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم نے میرا مقام اور مرتبہ اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی محبت میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے، ان کے معجزات دیکھتے ہوئے
اور ان کی حیثیت دیکھتے ہوئے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ جو مادر ذات اندھا ہے اس کو آنکھیں عطا کر دیتے ہیں، بینائی نصیب کر دیتے ہیں، یہ ان کے معجزے تھے۔ عیسائیوں کو ان معجزوں سے دھوکہ لگا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک بنا دیا، اور اسی طرح حضرات حسنین کریمین، دیگر صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان کی حیثیت، ان کے جو کرامات ہیں ان کو دیکھ کے لوگ ان میں مبالغہ آرائی کرنے لگے اور ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بڑھا دیا۔ ان کے جو ایسے لکھنے والے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور امام جعفر کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مبالغہ آرائی بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ مبالغہ آرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ہستی میں، کسی ذات میں، کسی مسئلے میں اپنی طرف سے اس میں شدت، اس میں بڑھوتری، اس میں اضافہ کرتے چلے جانا جو شریعت کے اندر نہیں۔ آپ تو سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں فرمایا تھا، ایک دن صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ انت سیدنا، کہ آپ ہمارے سردار ہیں، وابن سیدنا، اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اٹھا کے دیکھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انہیں روک دیا، اور ساتھ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، لا یستحوینکم الشیطان، شیطان تمہیں پھسلا نہ دے، بہکا نہ دے، یہ نہ ہو تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں، واللہ لا احب، اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میرا مقام اس مرتبے سے بڑھا دو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور تعلیم۔ جب نبی محترم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبالغہ آرائی کی ممانعت ہے، تو پھر آپ کے کسی اہل بیت کے چشم و چراغ، آپ کے کسی صحابی کی حیثیت وہ بڑھا دینا، اور اتنی بڑھا دینا کہ اس کو بہت زیادہ فوقیت دے دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پرواہ نہ کرنا، یہ ایسا ایک عدم توازن ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دیا، 1400 صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک تھے، ان میں سیدنا ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ہی پر یہ بیعت ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ حضرت عثمان کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے، اور انہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بیعت لی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور اسی کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جنہوں نے یہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حال جان لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے، اور آج کے ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ ایمان میں پکے نہیں تھے، وہ سچے نہیں تھے، وہ تو اپنے مفاد کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اس صراحت کے بعد، اللہ تعالیٰ کے اس بیان کے بعد میں کسی کی بات کو اہمیت کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ یہی وہ معاشرتی خرابیاں ہیں، یہی وہ پراپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونے کا دن بھی گزرا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی گزرا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن بھی گزرا۔ اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں ان کی وفات کس دن ہوئی، کیسے ہوئی، تو آج آ کے سب کے سب وہ تاجر ہوں، وہ
کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، آج آ کے وہ سلام یا حسین کی جو بات ہے اس کو بہت نشر کرتے، اس سے بھی ان کو یہ سپورٹ ملتی ہے، ان کی سپورٹ نہ کیجئے۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اہل بیت کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، یہ ان کی شان، عظمت اور رفعت جو کسی کو چاہنے سے نہیں مل سکتی۔ یہ کس کو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی چاہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد میں شمار ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور اس نے یہ سارے جو مناقب تھے جس کے حصے میں تھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیے۔ اور یاد رکھیے ہر شخص کے تعلقات کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام کائنات، آپ کے تعلقات کے دائرے میں آپ کے رفقا بھی تھے، آپ کے اعزاء بھی تھے، آپ کے اقارب بھی تھے، آپ سے ملنے والے بھی تھے، تو ان سب کی حیثیت کو تسلیم کرنا یہ ہے توازن۔ ان میں سے ایک کی حیثیت کو تسلیم کرنا اور باقی سب کو یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ وہ دین سے پھر گئے تھے، تو پھر یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پہ جو بیان کی جاتی ہے 1,24,000 بیان کی جاتی ہے، اس کی کوئی مستند حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی چلے مان لیں 1,00,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہوں گے۔ اس سے بھی اگر کم کرتے ہیں، آپ کہیں جو صحابہ کرام فتح مکہ کے موقع پہ حاضر تھے وہ 10,000 ان کی تعداد تھی، اور 2,000 طلقاء وہاں سے مکہ سے ملے تھے، یہ 12,000 صحابہ کرام تو کم از کم ماننے ہی پڑیں گے۔ یعنی یہ تو مستند روایات سے ثابت ہے، یہ تو وہ تھے جو یہاں سے چلے اور باقی جو علاقوں میں موجود تھے۔ اس قدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد ہے، تو اس میں سے ہم صرف کہیں کہ 7 صحابہ کرام دین پہ قائم رہے تھے اور باقی سارے ہی بگڑ گئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانتا ہے۔ یعنی ایک استاد ہو، اس کی جو ساری زندگی کی محنت ہے اس میں صرف چند ایک پاس ہو، باقی سارے فیل ہو جائے، تو یہ استاد کی قدر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر، آپ نے جو ان کے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کرنے کی کوشش کی، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اس کو تمہارے لیے پسند کیا اور دلوں میں بٹھا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے۔ تو اب ان کے ایمان کا ٹمپریچر، ان کے ایمان کا درجہ وہ چیک کرنا اور پھر بیان کرنا مختلف باتوں سے، مختلف انداز سے، یہ ایسی کھلی جسارت ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ آپ اہل بیت رضی اللہ عنہم کا مقام بیان کیجئے، کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی حق تلفیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی ایسی ایسی باتیں بنا کے ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جو ان سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس مسئلے کو نہ سمجھا، میں آپ سے کھلے عام یہ بات عرض کرتا ہوں، جن حالات کو میں دیکھ رہا ہوں، اتنی عمر نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کھلے عام یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس فتنے کو نہ سمجھا جو صحابہ کرام کی تحقیر پہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اہل سنت کی زبانوں سے ایسے الفاظ نکلوائے اور اگلوائے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اگر اس فتنے کے آگے بند نہ باندھا گیا تو بالکل وہی صورتحال ہوگی جو شام کے اندر اہل سنت کی ہوئی۔ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال کا نقشہ میری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے کہ حالات اس طرف جائیں گے۔ تو آپ خدارا ہوش کے ناخن لیجئے، آپ اس کو جذبات نہ سمجھیے، آپ اس کو یہ بات نہ سمجھیے کہ یہ ایک ہی بات 3-4 جمعوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ میرے دوستو،
یہ دراصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام سے محبت یا ان پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ جو بھی عقیدے کی کتابیں ان میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس پہ دلائل ہے۔ میں اب وقت چونکہ کم ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، تو ہمیں سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیثیت کو پہچاننا ہوگا۔ اگر ان کو نہیں پہچانیں گے تو وہ دین ہمارے پاس نہیں رہے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اگر اس دین کا تحفظ چاہتے ہو، اس کی سربلندی چاہتے ہو، تو اس کا ایک حل ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو تمہارے پاس وہ دین نہیں رہے گا۔ اس کی بڑی دلیل تو یہ، جنہوں نے صحابہ کرام کا انکار کیا ان کے پاس دیکھیے کون سا دین ہے۔ ان کے ارکان ہمارے ارکان نہیں ہیں، ان کا قرآن ہمارا قرآن نہیں ہے، یہ اس کو ایک توریے کے طور پہ مانتے ہیں۔ ان کی جو حدیثیں ہیں وہ ہماری حدیثیں نہیں ہیں جو اہل سنت کے ہاں ہیں۔ ان کا سب کچھ علیحدہ ہے، ان کی نماز، اوقات، اس کے طریقے، وضو کے طریقے سب کچھ علیحدہ ہے۔ آپ اب بھی نہیں سمجھے کہ جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا حقیقی دین چھین لیا، اور ایسا ہی کوئی شخص اگر گمراہی میں جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو جس طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کو اسی طرف بھیج دیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس سے اللہ تعالیٰ نور ہدایت چھین لے پھر اس کے پاس نور کی روشنی کی ایک کرن بھی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہمیں ہماری نسل نو کو بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جان گزین کر دے۔ وہ اسلام کے گواہ ہیں، اور اسلام کا مقدمہ اسی صورت میں مستحکم ہو سکتا ہے جب ان کا دفاع کو ہم مضبوط کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي